السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل بلوچ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کی وادی العلا میں دریافت ہونے والی قدیم تہذیب کے بارے میں۔ سعودی عرب کی وادی العلا اپنے سیاہ آسمان کی وجہ سے مشہور ہے اور ستاروں کے علم کے متلاشیوں کے لیے ایک خزانے سے کم نہیں ہے۔ دوستو، وادی العلا پتھریلی چٹانوں والی صحرائی وادی ہے جس میں پتھروں کی بڑی بڑی چٹانوں میں انتہائی نفاست سے خوبصورت گھر بنائے گئے ہیں۔ ان گھروں میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں انتہائی اہم دریافتیں ہوئی ہیں۔ دریافتوں نے پوری دنیا کے آرکیالوجسٹوں کو سعودی عرب کی وادی العلا جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے ایک شاہی کمیشن بھی قائم کیا ہے جس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ معاشرہ کس طرح پروان چڑھا۔ دوستو، دنیا بھر سے 60 آرکیالوجسٹوں کی ایک بڑی ٹیم نے علاقے میں کام شروع کر دیا ہے۔ یہ ٹیم 3000 مربع کلومیٹر سے زائد رقبے کا جائزہ لے گی تاکہ اس پر اسرار تہذیب کے زراعت اور پانی کے سسٹم کو سمجھا جا سکے۔ 200 سال قبل مسیح اپنے عروج پر یہ تہذیب نوبتین تہذیب کہلاتی تھی، جو اگربتیوں اور لبان کی تجارت کے ذریعے مضبوط ہوئی۔ دوستو، پہاڑوں کو جس نفاست سے تراشا گیا ہے وہ ان کے عروج اور مالداری کو ظاہر کرتا ہے۔ نوبتین تہذیب سعودی عرب کی معلوم تہذیبوں میں سب سے پرانی ہے۔ اس تہذیب کا مرکزی شہر پیٹرا ہے جو کہ اردن میں ہے۔ اس شہر کو بھی پتھروں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے اور آج تاریخ کی خوبصورت نشانی ہے۔ دوستو، اس تہذیب کے مزید راز افشا کرنے کے لیے آرکیالوجسٹ جدید آلات کے ذریعے کام کر رہے ہیں۔ پورے علاقے کا ہوائی سروے اور فوٹوگرافی کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے اس علاقے میں فرانس کی ایک ٹیم بھی کام کر چکی ہے۔ ٹیم نے علاقے میں اگربتیوں اور لبان کی غیر منظم تجارت کے رابطوں کو دریافت کیا تھا۔ دوستو، نوبتین تہذیب کا آبپاشی کا اپنا سسٹم تھا، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چٹانوں پر کندہ تصویروں کا مکمل ڈیٹا تیار کیا جا رہا ہے جو اس علاقے کے تمام ادوار کا احاطہ کرے گا اور نوبتین تہذیب بارے نئے خیالات کو جنم دے گا۔ دوستو، نوبتین تہذیب کا پیٹرا کے بعد دوسرا مرکزی شہر وادی العلا کے علاقے مدائن سالہ میں تھا۔ اس علاقے کو پہلے الحجر بھی کہا جاتا تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنانے والی یہ تہذیب اپنی حکومت کس طرح چلاتی تھی، ٹیکس کا کیا سسٹم تھا، تجارت کس طرح ہوتی تھی، کس طرح کی زراعت کی جاتی تھی، ان ساری باتوں کے بارے میں جاننے کی آج بھی ضرورت ہے۔ نوبتین تہذیب پر کام کرنے والے آرکیالوجسٹوں کا کہنا ہے کہ موجودہ دور کے جدید آلات کی وجہ سے کھدائی اور آسمان سے دیکھنے کی صلاحیت اس وادی میں ہونے والی دریافتوں اور خیالات کو بدل دے گی۔ آج جو دریافتیں ہو رہی ہیں اس میں جدید ٹیکنالوجی کا کردار اہم ہے۔ نوبتین تہذیب کے اسرار کھولنے کی وہ بھرپور کوشش کریں گے۔ دوستو، نوبتین تہذیب نے پوری دنیا کو اپنے گھر بنانے کے سٹائل کی وجہ سے متاثر کیا ہے۔ دنیا آج بھی ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی۔ رومن بادشاہ ٹروجن نے اس سلطنت کو ختم کیا تھا۔ نوبتین کے بارے میں مزید جاننے کے لیے پہلی مرتبہ سعودی عرب میں حکومتی سطح پر کام شروع کیا گیا ہے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔